گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ریاکاری کی تعریف بھی بیان فرمائیں۔ دوسرا، جیسے ہم نے یہ درود پاک کی فضیلت سنی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا کہ میں یہ درود پاک پڑھوں گا۔ تو کئی دفعہ سننے میں آتا ہے، یہ جملہ بھی ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا کام ہے کہ اگر یہ ریاکاری سے بھی کیا جائے نا تو اس میں یعنی کوئی گناہ نہیں ملتا۔ یہ دکھا کر بھی کیا جائے، بتا کر بھی کیا جائے تو اس میں ریاکاری کا جو پہلو ہے وہ شرعی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بھی درست ہے، تو یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کے حوالے سے کہ ریا جو ہے یعنی جس کو اردو میں دکھاوا بولتے ہیں، کسی چیز کو دکھانا، تو جو شرعی اعتبار سے یعنی وہ ریا کے جو شرعاً مذموم ہے اور جس پر وعیدیں موجود ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والے جو کام ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً جاہ یعنی منصب اور مال کا ارادہ کرے، یعنی وہ عبادت جس سے مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اس نے اس سے مقصد یہ کیا کہ لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنائے، ان کے دل میں اپنا منصب قائم کرے یا اس کے ذریعے سے مال حاصل کرے، تو ایسے عمل کو ریا کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً جو ریا ہے وہ مذموم اور اس پر وعیدیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ریا اور بہت سارے معنی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ بندہ یعنی عبادت تو نہیں کر رہا لیکن کوئی اور دنیاوی کام کرتا ہے، لیکن اس سے اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنا روب طاری کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا ایسا یعنی ان کو دکھانا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو ریا کہتے ہیں۔ لیکن وہ ریا وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ کام کیا ہے یعنی دنیاوی کوئی کام کیا، عبادت کا کام نہیں کیا، لیکن اس سے مقصود لوگوں ہی کو دکھانا ہے، تو وہ مذموم ہے، لیکن اس کے اوپر وہ وعیدیں نہیں ہیں کہ جو ریاکاری کی وعیدیں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا درود پاک کے حوالے سے کہ درود پاک اگر دکھاوے کے طور پر بھی کیا جائے، ریاکاری کے طور پر بھی کیا جائے، تو کیا وہ درود پاک مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اس کو ہم وہ عمل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو دیکھیں، درود پاک عمومی طور پر تو مقصد اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان معروف ہو کہ میں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑا درود پاک بھیجنے والا ہوں، یہ مقصود ہے، تو ظاہراً جو دیگر اعمال ہیں اس کے مطابق تو ہونا یہی چاہیے کہ جس طرح دیگر اعمال میں بھی مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی کرنا ہو، اور اگر کسی اور قصد سے ریاکاری سے ہی وہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو مقبول نہیں ہونا چاہیے،
لیکن بعض علماء کرام نے دلائل الخیرات کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے امام مالک وغیرہ کے حوالے سے کہ اگر کسی نے درود پاک کو اس لیے پڑھا کہ دکھاوا کرے، اس کے اندر ریاکاری کرے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وہ درود پاک قبول ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، لیکن یہاں میں یہ تنبیہ کروں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ بعض علماء یوں فرماتے ہیں تو ہم دکھاوے کے طور پہ درود پاک پڑھیں، جیسے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آپ نے ذکر کی، اس کے علاوہ بے شمار احادیث طیبہ ہیں۔ یہاں تک میں عرض کروں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پاک لکھے ہیں بعض، کہ اگر بندہ اس کو پڑھنے کا عادی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سعادت دے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوگی، کہ یہ درود پاک اگر وہ پڑھتا رہے عادت بنا لے اس کی، تو جو طریقہ کار لکھا ہے اس کے مطابق، تو اس کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، یعنی کرم فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ درود پاک سے قصد یہ نہ کریں، ارادہ یہ نہ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے درود پاک پڑھ رہا ہوں، اصل قصد، اصل ارادہ، نیت یہی ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیج رہا ہوں، ان کو راضی کرنا میرا مقصد ہے، ان کی رضا حاصل کرنا میرا مقصد ہے، وہ راضی ہوں گے، رب عز و جل راضی ہو جائے گا، یہ آپ کا مقصد ہو، باقی ان کا فضل وہ ہمارے تصور سے سوا ہے، وہ خود ہی کرم فرما دیں گے۔ اب جن روایتوں میں فضیلت ذکر کی ہے کہ یہ تو وہاں پر بھی وہ فضیلت قصد نہیں کرے گا، قصد ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی ضمناً ملیں گی ساری کی ساری فضیلتیں، لیکن اصل مقصد ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیگر اعمال کی طرف بھی آئیں، جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رغبت دلائی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ جنت کی طرف سبقت کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ جگہ بہ جگہ جنت کے تذکرے کیے، احادیث طیبہ میں خاص طور پر جنت کا تذکرہ کیا گیا۔ جنت کا طلب کرنا پسندیدہ ہے کہ بندہ نماز کے بعد جنت طلب کرے، کیونکہ جو ایک طبرانی شریف کی ضعیف حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بندہ نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور حور کو طلب کرتا ہے، اسی طرح دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں مانگتا تو یہ چیزیں کہتی ہیں کہ تیرا کیا جاتا تھا، صحیح، کہ تو ہمیں طلب کر لیتا، حور کہتی ہے کہ تو طلب کرتا ہمیں تو تیرا کیا جاتا تھا، جہنم کہتی ہے تو پناہ مانگ لیتا تو تیرا کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چیزیں مطلوب ہیں ہمارے لیے کہ جنت ملے، دوزخ سے پناہ حاصل ہو، حور ملے، نعمتیں ملے، لیکن علماء واضح الفاظ میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ بندہ جب عمل کرے تو اگرچہ کہ جنت حاصل کرنے کے لیے بھی اگر وہ عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مقصد اصلی اس کا یہ ہونا چاہیے عبادت سے کہ اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہو جائے، اللہ کے ضمن میں ساری کی ساری نعمتیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، وہ خوش ہے، تو سارا کا سارا کام ہمارا ہو جائے گا، وہ راضی ہے تو اس نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ یعنی بندہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گروہ کے پاس سے گزرے کہ جو دبلے پتلے ہو چکے تھے، تو کہا کہ کس چیز نے تمہیں دبلا پتلا کر دیا؟ ایسا کہ جنت کی طلب نے۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کچھ آگے گئے تو کچھ افراد کو دیکھا کہ جو ان کا بھی حال ایسا ہی ہوا تھا، تو کہا کہ تمہارا ایسا حال کیسے ہوا؟ کہا کہ جہنم سے پناہ مانگنے کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ کہا اچھی بات ہے۔ پھر آگے تشریف لے کر گئے تو دیکھا تو بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں، چہرے پر جو ہے وہ پیلاہٹ طاری ہے۔ پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تو کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی اصل ہو۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کام کرے، باقی یہ ساری کی ساری چیزیں ضمناً حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہمارا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو یوں ہی درود پاک کے اندر بھی مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی کرنا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا حاصل ہونا، یہ درود پاک پڑھنے سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت نازل فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں خوش ہوتے ہیں؟ یعنی بھائی ہم اگر میری کوئی تعریف کرتا ہے تو میں خوش ہو رہا ہوں تو یہ مذموم ہے، ٹھیک ہے، میری کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ میں خوش ہو رہا ہوں تو یہ تو پھولنا ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خوش ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے پیچھے، اس میں بھی ہمارا بھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم سے محبت کرتے ہیں،
اس میں یہ پوشیدہ بات ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ امت وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھنے میں چونکہ فائدہ ہماری طرف لوٹ رہا ہے، فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں کہ ہم درود پاک پڑھ بھی رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کا فائدہ ہماری طرف لوٹ کے آئے گا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فقط یہ نیت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پسند ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدے حاصل ہوں، تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے ہی کے لیے درود پاک کو پڑھیں ماشاءاللہ۔ اور درود پاک کی فضائل پر بے شمار الحمدللہ کتب لکھی گئی عربی زبان میں، مختلف زبان میں۔ انہی میں سے ایک کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، اس میں الحمدللہ درود و سلام سے متعلق مختلف احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کو آپ حاصل فرمائیے مکتبۃ المدینہ سے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا مزید جذبہ حاصل ہوگا۔ حضور تسبیح رکھی جاتی ہے، تسبیح کی ترغیب دلائی جاتی ہے نا کہ تسبیح رکھا کریں، نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اب ایک آدمی تسبیح سب کے سامنے لے کر پھیر رہا ہے اور رکھی، وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ یعنی وہ بہت مشکل ایک معاملہ ہے کہ دکھاوا، جس میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دکھاوا ہے، کیا کیا جائے اس میں؟ دیکھیں دکھاوا یہ دل کے اصل ارادے کے اوپر ہے کہ نیت کیا ہے اس کی کرنے کی۔ اب وہ تسبیح ہاتھ میں اس نے رکھی ہوئی ہے، اب اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اب یہ تسبیح یعنی مختلف انداز کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے کہ تسبیح پڑھنا، جیسے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے اس کو گنتی کرتے ہوئے پڑھنا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ انہوں نے دکھانے کے لیے اس طرح کا کام کرنا تھا۔ تو اب یہ جو تسبیح بندے نے رکھی ہوئی ہے اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات تسبیح اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ ذکر کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے، درود پاک پڑھنے میں اس کو آسانی رہتی ہے۔ تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے، بندے کی توجہ نہیں رہتی، لیکن تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، بندے کی عادت بنی رہتی ہے۔ اب وہ اس لیے پڑھ رہا ہے، اس لیے ہاتھ میں رکھی ہوئی، تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح کو پیشوا ہے، مقتدا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی باتوں کو مانا جاتا ہے، جیسے امیر اہل سنت ہیں یا کوئی بھی مشائخ اہل سنت ہیں کہ جن کو دیکھ کر عمل کیا جاتا ہے، تو اب وہ تسبیح اس نیت سے رکھتے ہیں کہ میں تسبیح اپنے پاس رکھوں گا، مجھے درود پاک پڑھتا ہوا دیکھیں گے، مجھے ذکر اللہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو میرے مریدین کو، میرے متعلقین کو اس بات کی ترغیب ملے گی کہ وہ بھی یہ کام کریں، تو اچھی بات ہے، اس لیے کوئی رکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی رکھتا اس لیے ہے کہ لوگ سمجھے کہ بھئی بڑا ذکر و اذکار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مذموم ہوگا۔ لوگوں کے سامنے آتے تو لوگوں کے سامنے آئی نکاری، کسی بھی طرح تسبیح نکالی ہے، کوئی چیز بھی ساتھ رکھی کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اور نیت ہی اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل کے اندر مقام حاصل کرے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اب اس میں پھر وہ درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی بعض بڑا مضاحکہ خیز ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ تسبیح گھوم رہی ہے اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات چلیں وہ عادتاً بعض لوگ گھما رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ گھما رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تسبیح اگر آپ گھمائیں گے تو اس کا اصل مقصد ذکر اللہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ ذکر کرتے رہیں۔ تو اگر تسبیح رکھ رہا ہے کوئی تو ہم اس کے اوپر علی الاطلاق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکاری کرنے والا ہے، یہ دکھاوا کرنے والا ہے، یہ اس کے دل کا معاملہ ہے، اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، البتہ جو بھی رکھ رہا ہے وہ اپنے دل کے حال پہ غور کر لے کہ وہ یہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ ذکر کے اندر مدد حاصل کر رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، اب ایک یہ ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل کے دوران جو ہے دکھاوے کی نیت ہے، ایک یہ کہ عمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد جا کر کسی کو بیان کرتا ہے کہ فقیر نے یہ کیا ہے اور میرے یہ کارنامے ہیں، تو کیا یہ بعد میں بھی ریاکاری کہلائے گا؟ کیا ہے یا ریاکاری کا تعلق کس وقت سے؟ دیکھیں ریاکاری تو ہوتی ہے عمل کے قبل یا عمل کے دوران، ٹھیک ہے، یعنی ریاکاری کی نیت ہی سے کسی نے کوئی عمل شروع کیا، ایک تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ درمیان میں ریاکاری آ گئی۔ اب ابتدا میں ریاکاری آئی تو پھر اس کی بھی الگ الگ صورتیں بنتی ہیں کہ ریاکاری کا عمل دخل کتنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اصلاً نماز وہ پڑھتا ہی نہیں، صحیح، یہ تو لوگ موجود تھے تو اس لیے اس نے نماز پڑھ لی، تو اب یہ تو ابتدا سے ریاکاری ایسی ہوئی کہ سرے سے اس کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری ریا کی صورت یہ ہے کہ نماز تو لوگوں کے سامنے بھی پڑھے گا، اکیلا بھی پڑھے گا، لوگ ہوں یا نہ ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے بڑے خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی، لوگ موجود ہیں، اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جو خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے پڑھا ہے اس کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ درمیان میں اب مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے اور رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تھی، حاصل کرنے کی تھی، نیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے،
لیکن ابتدا درمیان میں کوئی آ گیا، اب اس نے اچھے انداز میں اور پڑھنا شروع کر دیا، تو اب یہ جو اس نے دوبارہ شروع کیا نا انداز میں، یعنی خشوع اور خضوع جو پیدا کیا، یہ ریاکاری ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کر لیا، صحیح، عمل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ کوئی دیکھ لیتا، ٹھیک ہے، اب اتنے تک تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی کیونکہ عمل تو وہ کر چکا ہے اخلاص کے ساتھ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے اور بندہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا عمل باطل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمل کیوں باطل فرمائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اب رہا یہاں پر ریاکاری کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے سمعہ کا، یعنی اس نے یہ نیت کی کہ میں دکھا رہا ہوں، سنانا، ٹھیک ہے، دکھا نہیں رہا، اب جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ماں بدولت نے کل رات جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کی، یا اپنے چہرے پر ایسے آثار بناتا ہے، اپنا چہرہ ایسا بنا لیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں حضرت نے جو ہے وہ تہجد سے جاگ رہے ہیں، اور انداز ایسا بنا کے دکھاتا ہے، تو یہ چیز الگ ہو جاتی ہے، یہ سمعہ کے درجے کے اندر آتی ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ من سمع سمعہ اللہ، کہ جو لوگوں کو سنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی دکھانا مقصود ہے لوگوں کو، تو پھر قیامت کے دن اس کو بھی سنایا جائے گا، یعنی یہ بھی عمل باطل کر دیتا ہے۔ بالکل، امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کلاہما محبط للعمل، ریاکاری بھی اور سمعہ بھی، دونوں کے دونوں یہ عمل کو باطل کر دینے والے ہیں۔ ہاں اب ایک الگ بات ہے کہ لوگ مطلع ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک الگ صورت بنتی ہے، سنانے میں بھی درجات ہوں گے کہ ترغیب کے لیے وہ تحدیث نعمت کہلاتے ہیں، وہ کون کر رہا ہے یہ دیکھا جائے، لیکن اگر واقعتاً دکھاوے کی نیت سے سنانا ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ میں نے اتنے طواف کیے، اتنے عمرے کیے، تو یہ تو عمل کو باطل کر دے گا۔ جیسے وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کے لیے گیا، واپس آ رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ نمک ختم ہو گیا، خادم کو کہا کہ جاؤ، غلام کو کہا کہ جاؤ بستی میں سے بولو کہ میرا آقا حج کر کے آتا ہے تو کچھ نمک دے دو، ٹھیک ہے، تو غلام گیا، نمک لے کر آ گیا، پھر تھوڑا آگے گئے تو دوبارہ نمک کی حاجت ہوئی، کہا کہ جاؤ اور کہو کہ میں حج کر کے آتا ہوں تو جو ہے وہ نمک دے دو، تو وہ نمک لے آیا، پھر تیسری جگہ آگے گئے تو مالک نے کہا کہ جاؤ نمک لے کر آؤ، تو کہا کہ اب کس کا حج بیچوں، ٹھیک ہے، پہلے آپ کے حج کے بدلے نمک لے آیا، اب اپنے حج کے بدلے نمک لے آیا، اب تو تیسرا تو کہیں موجود نہیں، تو وہ غلام حقیقتاً آقا بننے کے لائق تھا۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شخص کے یہاں پر جو ہے وہ مہمان گئے، تو اس نے اپنے خادم کو آواز دے کے کہا کہ ان کو ان برتنوں میں کھانا کھلاؤ جو دوسری مرتبہ میں حج کر کے لایا تھا نا، اچھا دوسری دفعہ میں حج کے لیے گیا تھا تو ان برتنوں کے اندر کھلاؤ، تو کہا کہ بدبخت، یا اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کیے کہ بھلے مانس تو نے یہ کیا کیا، اپنے صرف برتن دکھانے کے لیے تو نے اپنے دو کے دو حج ضائع کر دیے۔ تو یہ بعد میں دکھانے کی وجہ سے، سنانے کی وجہ سے بھی عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اپنے عمل کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ دوسرے واقعے سے بہت اچھا اشارہ ملا کہ ضروری نہیں کہ ہم ڈائریکٹ عمل کو بیان کریں، دیگر ایسے اشارے کنائے کریں کہ جس سے عمل ظاہر ہو جائے۔ عام طور پہ ظاہر سی بات ہے وہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں جو سیدھا سیدھا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے 10 حج کیے ہوئے ہیں یا 12 حج کیے ہوئے ہیں، عمومی طور پہ سمجھدار قسم کے ریاکار جو ہوتے ہیں اشارے اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ عمل کیا ہوا ہے، جی، تو اس میں نیت دیکھی جائے گی، اس کا بیان کرنے کا انداز، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ کچھ کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں جی، کال سنائیے۔ محمد افضل اختاری باب المدینہ کراچی عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا دارالفتہ اہل سنت میں کہ یہ ریاکاری کے متعلق ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول منقول ہے کہ ہر عمل ریا سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اور کال سنائیے۔ میں اس ڈر سے کوئی اچھا نیک عمل کرنے میں ڈرتا ہوں، اگر میں اچھا عمل کروں گا کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، شاید میرا یہ عمل دکھلاوا نہ بن جائے۔ اکیلا بھی بیٹھا ہوں تو مجھے اکثر یہی وسوسے آتے ہیں کہ شاید میں کہیں دکھلاوا تو نہیں کر رہا، تو میں اچھا کام کرنے سے ہٹ جاتا ہوں۔ عجیب سے خیال آتے ہیں، شاید کوئی آدمی میری طرف دیکھ رہا ہے، شاید یہ میری کہیں عبادت دکھلاوا نہ بن جائے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ شب برات کے اندر نامہ اعمال تبدیل ہوتی ہیں، اور اس رات مرنے والوں کے اور آئندہ سال آنے والوں کے، حج کرنے والوں کے سارے معاملات لکھے جاتے ہیں اور نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کا رزق بھی، اس کی موت کا وقت بھی، اور یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا شقی ہونا، بدبخت ہونا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور یہ شب برات میں پھر نامہ اعمال کیسے تبدیل ہوتی ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور امام غزالی کا قول انہوں نے پیش کیا ہے کہ امام غزالی کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ ہر عمل ریا سے شروع ہوتا ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ قول ہے بھی یا نہیں؟
دیکھیں یہ تو قول تو مجھے یاد نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح فرمان ہو. اصل میں جو اس طرح صوفیاء کرام کے اقوال ہوتے ہیں ان کے محمل ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک یعنی یوں کہہ لے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک خاص سینیریو کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا کس لیے بیان کیا ہے. تو اصل میں جیسا کہ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ میں جو ہے وہ عمل شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد جو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی کو دکھا رہا ہوں اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح کا مجھے خیال آتا ہے تو میں عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. تو پہلے میں اس کے حوالے سے عرض کروں، ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ عمل کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ ریاکاری کی وجہ سے کہ میں اس میں ریاکاری کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں یا ہو جاؤں گا اس لیے عمل نہیں کر رہا، اس کو بھی سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے ریا قرار دیا ہے. کیونکہ عمل کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی ایک عمل ہے اور وہ اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص طلب کرنا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے ایسے کثیر واقعات ہیں کہ 20-20 سال بعض عملوں کی پریکٹس کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر ہمیں مداومت حاصل ہو جائے، ہمیشگی حاصل ہو جائے اور پھر وہ صحیح طریقے سے اس کو عمل کرتے رہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے اپنی عاجزی بیان کرنا ہو اور ساتھ ہی ہمیں سمجھانے کے لیے ہو کہ عمل کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کو طلب کرتے رہیں. اگر اخلاص نہیں مل رہا تو بھی کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل اخلاص عطا فرما دے گا. اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو ریاکاری کا خوف پیدا ہو تو اس کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دے، بلکہ اپنے عمل کو ٹھیک کرے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور عمل کو جاری و ساری رکھے. اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان اگر منقول بھی ہے تو اس کا مطلب یہی بنے گا، یعنی اب جو اسلاف ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہیں کہ جو اچھی نیتوں پر قادر ہیں، اچھی نیت کر لیتے ہیں، عاملین ہیں وہ نیتوں پر، تو اس صورت میں وہ تو ایک اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے عمل کی ابتدا کریں گے. نیا عمل کریں گے تو وہ نیا عمل کرنے سے پہلے نیتیں کرتے تھے. یعنی کئی باتیں امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے کے اندر لکھی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کوئی عمل کرنے لگتے تو رک جاتے تھے، پھر اس کے بعد اس عمل کو کرتے تھے. تو ان کی عمل کی ابتدا اچھے انداز میں ہو رہی تھی. یہ اصل میں ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرنے لگیں تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں گے، بڑے میری تعریف کریں گے، بڑے خوش ہوں گے، میرا لوگوں کے دل کے اندر مقام بنے گا. تو اب یہ چیز شیطان مجھے ابھارتا ہے کہ میں کرنا چھوڑ دوں، میں یہ نہ کروں کہ یار یہ کیا، میں کیوں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو اس پر امام غزالی نے سمجھایا کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص حاصل ہو ہی جائے. نیت اچھی کرنے کی کوشش کرتا رہے. اس کے لیے پھر کسی کی صحبت بالکل کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی علماء نے یہ بیان کیا کہ مداومت حاصل کرنا، استقامت حاصل کرنا، اچھائی پر قائم رہنا وہ اسی لیے ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہے گا وہ. ٹھیک ہے، مدنی ماحول اس کے لیے بالکل بہترین چیز ہے، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اب یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کنفیوژن لوگوں کے دلوں میں، کہ شب برات سے متعلق ہم بیان کرتے ہیں کہ اس رات نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، کون شقی ہے، کون بدبخت ہے، سعید ہے، اگلے سال کس نے مرنا ہے، کس کا کتنا رزق ہے. اور ایک یہ صورت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ کیا ہے، دونوں باتوں میں سے فرق ہے یا ایک ہی بات ہے؟ کیا دیکھیں اس پر بڑی تفصیل ہے. اصل میں ہمارے یہاں جو تقدیر کا مسئلہ ہے نا، اس کے مقصد کو نہیں سمجھا گیا. صحیح. ہم عمومی طور پر دو باتیں ہیں، اولاً تو تقدیر کا معنی ہی لوگ نہیں سمجھتے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے. پھر اس کے بعد جو مقاصد تقدیر ہے نا، اس کو لوگوں نے غفلت کے اندر ڈال دیا کہ تقدیر کے مقصد کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے، احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا مقصد موجود ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں تقدیر کا معنی تو کئی دفعہ ہمارے یہاں بیان ہو چکا ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بندہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ عمل کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے عمل کیا کرنا ہے، جانتا تھا اور ہے بندے نے کیا عمل کرنا ہے، کہ یہ پیدا ہوگا، پیدائش سے لے کر انتہا تک اس نے کیا عمل کرنا ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دی اور بندہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، انسان کو بنا کے اس کو تمام اعضاء مہیا کیے، ٹھیک ہے، جسم پورا بنایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تحقیق انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ذکر کردہ چیز ہی نہیں تھا کوئی،
پھر اس کے بعد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمائیں گے ضرور، لیکن آزمائیں گے ایسے نہیں کہ اس کو ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، اس کو دیکھنے کی قوت دی، اس کو سننے کی قوت دی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا علم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہ عطا کی، ولسانا وشفتین، اور ہم نے انسان کو زبان دی اور ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، فقط جسم نہیں دیا بلکہ ہم نے اس کے سامنے دونوں راہوں کو واضح کر دیا، یہ حق کی راہ جا رہی ہے، یہ باطل کی راہ ہے، یہ نیکی کی راہ ہے، یہ ہدایت کی راہ ہے، اور یہ باطل کی راہ ہے، ساری باتیں تمہارے سامنے ہم نے واضح کر دی۔ فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم راستہ دکھا چکے، اب بعض انسان جو ہے وہ شکر کرنے والے ہوں گے، بعض جو ہے وہ نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جل و علا نے انسان کو ہر طرح سے سہولت مہیا کر دی، حق باطل کو اختیار کرنے کا اس کو دے دیا، کہ حق کو اختیار کرنا ہے یا باطل کو اختیار کرنا ہے، یہ اس کو اختیار مل گیا، اس کے سامنے حق کی راہ کو بھی واضح کر دیا، باطل کی راہ کو بھی واضح کر دیا۔ اب انسان کے اپنے ہاتھ پر ہے کہ وہ نیکی کی راہ پر چلتا ہے یا بدی کی راہ پر چلتا ہے، خیر کی راہ پر چلتا ہے یا شر کی راہ پر چلتا ہے، یہ انسان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مقصد ہے یہ بیان کر دیا، ہمارا اب سب کچھ ہمیں اپنے ہاتھ میں اس حوالے سے دے دیا گیا کہ ہم نیکی اور بدی کی راہ پر خود چل سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب رہا تقدیر کا معاملہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر کا سلسلہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ مستقبل سے اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی پر مکمل اعتماد کرے کہ میرا مستقبل اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی جو تمہیں زمین کے اندر یا تمہاری اپنی جانوں کے اندر مصیبت آزمائش آتی ہے وہ اس سے پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس آزمائش کے مصیبت کے آنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خود فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے، جو تمہیں نہ ملے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں ملا ہے اس پر پھولو مت۔ یعنی بندے کو اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ پر توکل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز میرے نصیب میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، میری تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اگر یہ آزمائش مجھے پہنچی ہے تو پہنچنی تھی، اب اگر میں اس پر صبر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو اس پہ خوش نہ ہو، یعنی یوں خوش نہ ہو کہ فخر کرنے لگے اس کے اوپر، اترانے لگے کہ دیکھو یہ تو چیز مجھے ملی ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور شکر ادا کرے کہ اللہ عز و جل یہ جو چیز مجھے ملی ہے وہ تیری عطا سے ملی ہے۔ یہ ہے اصل تقدیر کا مقصد کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جو چوپایا ہے، جو بھی چلنے والی جان ہے، ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پر ہے۔ یہی تقدیر کا اصل مقصد کہ ہم اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کریں اور اپنے جو اعمال ہیں اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہو گیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پہلے لکھ دیا گیا پھر دوبارہ دیا گیا، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ تو جیسے ماں کے پیٹ کے حوالے سے بات کی کہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، تو ماں کے پیٹ کے تو بعد کے معاملات ہیں۔ یہ تو یہ ارشاد فرمایا نا حدیث پاک کے اندر کہ انا احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر ایک کی جو خلقت ہے وہ اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون علقۃ، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا بنا رہتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ اس میں آ کے روح پھونکتا ہے، پھر اس کے لیے 4 باتیں لکھی جاتی ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر 5 چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی کا کتنا وقت ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ کیا کیا کرے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا، یہ ساری باتیں، یعنی قیامت کے دن اس کا جو انجام ہوگا وہ بدبختی والا ہوگا یا خوش بختی والا ہوگا، یہ باتیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ تو بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام چیزیں لکھ چکا ہے، تو یہاں پر لکھنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے شب برات کے اندر ان چیزوں کو تقسیم کرنے کی کیا مطلب ہوئی؟ تو اس کے بہت سارے وجوہات اور اسباب علماء نے لکھے ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ دیکھیں ہم رہتے ہیں عالم اسباب کے اندر، ٹھیک ہے،
کہ ہمارا ہر کام یہ سبب کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. کھانا کھانا ہے تو ہمیں ہاتھ ہلانا پڑیں گے، یعنی بہت سارے چیزوں ذریعوں کے ذریعے وہ چیز ہم تک پہنچتی ہے، اسباب کے بغیر وہ چیز نہیں پہنچتی. اسباب کی علماء نے 2 صورتیں لکھی ہیں. اس سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتوں کا بڑا مضبوط تعلق رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا فرشتوں کے ساتھ بڑا مضبوط رابطہ رہتا ہے، اور ان فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انوار کے اندر رہتا ہے. اگر جب تک وہ کام نہ کرے کہ جس سے فرشتے متنفر ہوتے ہیں، فرشتے دور ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے فرشتے متنفر ہوتے ہیں تو جو انوار جو کیفیات اس کو حاصل ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. آپ اگر زندگی کے مکمل حصے پر غور کریں تو انسان فرشتوں سے خالی نظر نہیں آئے گا. جب پیدا ہوتا ہے تو یہ فرشتہ آتا ہے اور یہی اس کے اندر روح پھونکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، حالانکہ حقیقی طور پر روح پھونکنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہی فرشتہ اس کی تقدیر لکھ رہا ہے اب دوبارہ کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، صبح شام کے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی 17 یا 19 جو فرشتے ہیں صبح ہوتے ہیں اور اتنے ہی فرشتے شام میں ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک حصے پر، زبان پر الگ، آنکھوں پر الگ، سر پر الگ، ہاتھ پر الگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتے اس کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں. اسی طرح بندے کے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ساری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں. پھر بندہ مختلف اعمال کرتا ہے تو مسجد میں جاتا ہے، وہاں فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. محفل کے اندر موجود ہے ذکر و اذکار کی تو وہاں فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان درود پاک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بندہ جب مرتا ہے تو مرتے وقت بھی اس کو جو موت دینے کے لیے آتے ہیں وہ فرشتے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ حقیقی موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں تو وہاں منکر نکیر وہ بھی فرشتوں کی صورت میں ہوتے ہیں. جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے والے بھی فرشتے ہوں گے، اہل محشر کو گھیرنے والے بھی فرشتے ہوں گے. جنت میں بندہ جب داخل ہوگا تو جنت میں استقبال کرنے کے لیے بھی فرشتے ہوں گے. جہنم میں جس کو داخل کیا جائے گا تو عذاب کے لیے مقرر بھی فرشتے ہوں گے. یعنی بندے کا مکمل تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رکھا ہے. تو یہاں پر بھی جو فرشتہ آیا اور یہ تمام کی تمام باتیں لکھ رہا ہے تو یہ فرشتے کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا ہے تاکہ وہ بندے کا ابتدا سے تعلق فرشتے کے ساتھ رہے گا. تو فرشتوں کے اندر چونکہ وہ صفت ہوتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ جب فرشتے سے تعلق ہو گیا تو اب وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. تو ایک مقصد یہ ہے کہ بندے کا فرشتے کے ساتھ تعلق رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے. دوسری بات یہ کہ عالم اسباب کی میں نے بات کی، تو عالم اسباب جیسے ایک تو یہی ہے دنیاوی اسباب کے ہر کام سبب کے ذریعے ہوتا ہے. بندہ ہل بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کچھ نہ کچھ حرکت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم خود بخود ہلنا شروع کر دیں، خود بخود منہ کے اندر روٹی جائے، بلکہ روٹی جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، بلکہ ہمارا پیٹ ویسے ہی بھر جائے. اسی طرح بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو باطنی ہوتے ہیں اور وہ اسباب فرشتوں کے ذریعے باطنی ہوتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن بارش برسانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن رزق پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. جیسے وہ پیچھے میں نے عرض کیا کہ روح پھونکنے والا حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کے لیے فرشتے کا تذکرہ کیا. موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو موت دینے والا ہے. لیکن دوسرے مقام پر فرماتا ہے توفت رسولنا، کہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ ان کو موت دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ یہ باطنی طور پر فرشتوں کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں. فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتے ہیں، فرشتوں کی قسم. تو جس طرح ظاہری طور پر اسباب ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پہ اسباب رکھے ہیں اور وہ فرشتوں کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں. تو شب برات کے اندر جو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، حقیقتاً یہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس سال میں یہ کام کرنا ہے. تو چونکہ اسباب کا طریقہ کار ہوتا ہے، اب ایک پورا سلطنت کا نظام ہوتا ہے، 5 سالہ نظام جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو ایک تو پورا کا پورا ایک بنایا جائے کہ ہم نے 5 سال میں کیا کرنے، لیکن ہر سال اس کی تجدید کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کام کرنے ہیں، ان مہینوں کے اندر ہم نے کیا کام کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ساری کی ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، فرشتوں کو بھی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. اب آگے جو سارے سال میں کام ہونے ہوتے ہیں وہ شب برات میں بتا دیے جاتے ہیں. فائنلی جو اب اس کو اس سال کے اندر کیا کیا کام ہونے ہیں وہ فرشتوں کو بتا دیے کہ بھئی اس سال اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے کا ہے. تو تقدیر مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے، پہلے بھی لکھی گئی. بعض علماء کا تو قول ہی یہ ہے کہ آسمان میں پہلے لکھی جاتی ہے، بعض نے کہا کہ یہ دوسری مرتبہ
اس میں ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پہلے لکھا گیا ہے وہ فرشتوں کو شب برات کے اندر بتا دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقی طور پہ جو تقدیر ہے وہ تو ساری کی ساری ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید ہے کہ اس مسئلے میں جو کنفیوژن ہے، جو ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ شب برات سے متعلق جو احادیث کریمہ کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جن باتوں کی ترغیب دلائی گئی ہے، جن باتوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، ان باتوں کی طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس کا ہمیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، لباس کوئی پہنتا ہے، پیسے والا ہے یا پیسے والا نہیں بھی ہے، اچھا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، کیا یہ ریاکاری کہلائے گی، یہ دکھلاوا کہلائے گا، یا یہ تحدیث نعمت کہلائے گی، کیا کہلائے گا یہ؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے تفاخر کرنا ہے تو وہ تو غرور و تکبر کے اندر آ جائے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور دکھاوا مقصود ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس لیے اچھا لباس پہن رہے کہ بس لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرعاً وہ ریا نہیں ہے کہ جس کے اوپر وعیدیں آتی ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھا لباس پہن کے بندہ اچھی نیتیں کر سکتا ہے، مثال کے طور پر یہ نیت کرتا ہے اچھا لباس پہنتے ہوئے کہ اس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس بات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمتوں کے اثر کو وہ دیکھے۔ اور دوسری چیز ہے، دوسرا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے، یہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر اس حدیث پاک کو، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے جانے لگے، وفد آیا تھا کوئی، تو کچھ لوگ آئے تھے، باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنا امامہ شریف ٹھیک کیا، گیسو مبارک سوارے، اور آئینے میں اپنا جو مبارک چہرہ تھا اس کو دیکھا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ عز و جل بندے کا بننا سورنا اس وقت پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے، یعنی لوگوں کے سامنے جا رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو کر جائے، ایسا اول جلول بن کے نہ جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہونے لگے۔ تو شریعت مطہرہ اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جناتی صورت بنا کے رہے، صحیح بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں، اور نہ یہ ہو کہ بس وہ اس کو جو ہے سادگی کا نام بھی دے، ہاں سادگی کا نام دے یا کسی چیز کا بھی نام دے دیں، تو وہ اس میں لگا رہے، وہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہر وقت وہ کنگا لیے لگا ہوا یہ گھنٹہ اس پہ لگا رہا ہے، بال سیٹ کرنے کے اوپر لگا رہا ہے، تو یہ بھی نہیں پسندیدہ کہ بندہ اسی کام کے اندر لگا رہا ہے۔ اگر یہ کرتا رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کب کرے گا؟ تو دونوں کے درمیان اعتدال ہونا چاہیے کہ نہ بندہ ہر وقت اس چوٹی کے اندر لگا رہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس طرح حالت بنائے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو حاصل ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ ریاکاری سے متعلق الحمدللہ ہم نے بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری باتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل میں اخلاص لانے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کرنے، نیک اعمال پر استقامت پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔